کسی لڑکی، کسی عورت، کسی بچے، کسی بچی، کسی جوان، کسی بوڑھے انسان کے اوپر عاشق جن موجود ہو تو اس میں یہ 3 نشانیاں ضرور ہوں گی، یعنی کہ یہ 3 سمٹمز اس میں ضرور ہوں گے، جس میں سب سے پہلی نشانی، پہلا سمٹم، جسم پہ کٹ کے نشان نظر آنا، یعنی ایسا لگے کہ کسی بلیڈ کی مدد سے، کسی ناخن کی مدد سے یا کسی تیز چیز کی مدد سے آپ کے جسم پہ خراش یا کٹ لگا ہے، یعنی کہ جسم پہ کٹ کے نشانات نظر آنا عاشق جن کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد سائے نظر آنا، اچانک سے آنکھوں کے سامنے کوئی سایہ نظر آنا اور وہ سایہ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جانا، یا اچانک سے کوئی چیز نظر آنا اور اچانک سے غائب ہو جانا، یہ عاشق جن کی دوسری سب سے اہم دوسری نشانیوں میں موجود ہے۔ تیسری نشانی جو عاشق جن کے مریض میں پائی جاتی ہے وہ جسم کا بدہ ہو جانا ہے، یعنی کہ آپ کا جسم اگر لڑکی ہے تو اس کو پیریڈز آنا ختم ہو جائیں گے، یا اگر پیریڈز آئیں گے تو اس کو 1 ماہ، 2 ماہ، 3 ماہ کے بعد آئیں گے، اور اس کو اس حد تک تکلیف ہوگی کہ وہ روئے گی بھی، میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی کروائے گی، میڈیسن بھی لے گی، پین کلر بھی لے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اسے درد برداشت نہیں ہو رہا ہوگا۔ ڈرپس لگیں گی، جب اس کے ساتھ ایسا ہوگا اس کو ڈرپس لگیں گے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ اگر بچہ ہے تو اس کے اندر عورتوں کی جیسی چیزیں یا بہت زیادہ بدصورت ہونا وہ شروع ہو جائے گا، یا بہت زیادہ ہیئر فال ہونا شروع ہوگا، تو یہ عاشق جن کی سب سے اہم نشانیاں ہیں۔ اب عاشق جن تو آپ پہ موجود ہو چکا، اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو اس سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی جن آپ پہ عاشق ہوتا کیوں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شام ہوتے ہی گھروں کے دروازے بند کر لو، اپنے بچوں کو اپنے قریب جمع کر لو، کھانے کے برتنوں کو ڈھانپ لو، مشکیزوں کے منہ کو بند کر لو، کیونکہ شام ہوتے ہی جنات روز زمین پر پھیلتے ہیں اور اچکتے پھرتے ہیں۔ عزیز دوستو، روایت کے لحاظ سے یہ ٹائم مغرب کے وقت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ مغرب کے بعد سے لے کے جب اندھیرا چھانا شروع ہوتا ہے تب تک یہ جنات روز زمین پر پھیلتے ہیں، یعنی کہ جب تاریکی چھا جاتی ہے تو آپ باہر نکل سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جب تاریکی چھا رہی ہو گھر کے اندر ہی موجود رہیں۔ کوئی کام ہے، گھر سے باہر جانا ہے تو گھر سے باہر جانے کی دعا پڑھ کے جائیں، جو کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے ذریعے 70 فرشتے آپ کو ہر طرف سے گھیر کے رکھیں گے۔ جنات، عاشق جنات یا کوئی بھی جنات جو مرضی کوشش کر لیں، آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ ہر طرح کے حادثے سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کی ناگہانی آفت سے محفوظ رہیں گے، ہر طرح کے چوری ڈاکے سے محفوظ رہیں گے، اور ہر طرح کے شیطانی عمل اور وسوسے سے دور رہیں گے۔ اب عاشق جن کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں جس بھی بچے بچی میں عاشق جن کی نشانی موجود ہوتی ہے، زیادہ تر تو لوگ ان کی باتوں کو جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یار تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ بچی جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ عمر کی چینجنگ ہے، ایج کے ساتھ ساتھ آپ کی چینجنگ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایسے وہم ہو رہی ہیں۔ اصلیت میں اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی سایہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمیں کوئی مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے دور میں تو ایسا کچھ نہ تھا۔ تو عزیز دوستو، ان تمام سوالات کے بغیر آپ ان کا علاج کرنا شروع کریں، اور علاج سے پہلے ان کو حوصلہ دیں۔ اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، کسی پہ بھی جن عاشق ہو سکتا ہے، یعنی آپ کی آواز جن کو پسند آ گئی وہ آپ پہ عاشق ہو سکتا ہے۔ آپ واش روم گئے، آپ نے کپڑے اتارے، نہانا شروع کیا، جن آپ کو واش روم میں دیکھ رہا ہے آپ کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کمرے میں کپڑے چینج کر رہے ہیں، جن نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کا جسم پسند آ گیا، آپ سے عشق کرنا شروع ہو گیا۔ جن بھی یاد رکھیں انسانوں کی طرح ایک آزاد مخلوق ہے، وہ بھی کسی کو پسند کسی کو ناپسند کر سکتا ہے، اور جب وہ جن کسی کو پسند کر لیتا ہے تو کسی اور کا اس کو ہونے نہیں دیتا۔ بعض دفعہ اس انسان کے اندر بھی آ جاتا ہے، اور 4 مواقع ایسے ہیں کہ جن کسی بھی انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 4 اوقات ایسے ہیں کہ جنات، شیاطین جنات آپ کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی انسان ڈر جائے تو کوئی بھی جن آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب انسان غصے کی حالت میں ہو تب بھی کوئی بھی جن آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب آپ بہت زیادہ اداس ہوں تب بھی جن آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی غلط شہبت میں ہو تب بھی جن آپ کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عزیز دوست، روایت میں بھی موجود ہے کہ جب بھی کپڑے تبدیل کرنے لگیں
تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، اس سے جنات اور آپ کے درمیان ایک پردہ قائل ہو جاتا ہے، پھر آپ جو مرضی کریں جن آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل خانے میں جانے کی دعا بھی سکھائی، یعنی کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا سکھائی، جو کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیاطین جنات سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ہاں وہ نر ہو یا مادہ۔ تو عزیز دوستوں، یہ دعائیں ہمارے بھلے کے لیے ہی سکھائی گئی ہیں۔ اب آپ کو یہ دعا نہیں آتی، تھوڑی مشکل ہے، پڑھنے کی یاد نہیں رہتی، تو عزیز دوستوں کسی چیز پہ لکھ کے واش روم کے باہر والی دیوار پہ لگا دیں۔ جانے سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ، ایک مرتبہ بسم اللہ، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد بائیں پاؤں سے واش روم کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب یہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا تو واش روم میں جانے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں، اس کے بعد بائیں پاؤں سے واش روم میں داخل ہو جائیں۔ اب کسی انسان کے اوپر عاشق جن موجود ہیں، اس کا علاج کیسے کیا جائے، اس کا خاتمہ کیسے کیا جائے، تو سب سے پہلے تو گھبرانے اور پریشانی والی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے ایک رقیہ جس کو ہم عام طور پہ منزل بھی کہتے ہیں، آپ نے منزل روز پڑھنی ہے، پڑھ نہیں سکتے تو سن لیں، اس کی ریکارڈنگ سننی ہے، روز 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس کی ریکارڈنگ سننی ہے۔ اگر ریکارڈنگ نہیں مل رہی تو ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی ہم اس کا لنک لگا دیں گے، یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ ڈیلی یہ دم آپ نے 2 سے 3 مرتبہ سننا ہے، 1 ماہ تک، کم از کم 1 ماہ تک ڈیلی آپ نے یہ دم سننا ہے، اور اپنے پاس ایک پانی دم کر کے رکھ لیں، اس پانی کو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں، 1 مرتبہ دم کر کے رکھ لیں، 6 دن 7 دن پی لیا، پانی ختم ہو گیا ہے تو نیا پانی لیں، اس پہ دم کر کے بھی رکھ لیں۔ 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف یا درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں 3 مرتبہ، 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ فاتحہ، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آیت الکرسی، 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، 21 مرتبہ 21 ٹائم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 21 مرتبہ آپ نے یہ آیات پڑھ لینی ہے۔ وہ پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، خود نہیں پڑھنا آتی تو کسی سے پڑھوا کے بھی اپنے پاس پانی رکھ سکتے ہیں۔ ڈیلی آپ نے نہار منہ آدھا گلاس 1 گلاس وہ پانی ضرور پینا ہے، خاص دنوں میں بھی پی سکتے ہیں، آپ نے وہ پانی روز ضرور پینا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ہونا شروع ہوگا۔ بعض لوگوں پہ عاشق جن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے گھبرانا یا پریشانی والے کام نہیں کرنے۔ جب آپ دیکھیں کسی انسان پہ عاشق جن ظاہر ہونا شروع ہو چکا ہے، یا آپ کو اپنے اندر ہی تبدیلی نظر آ رہی ہو کہ آپ کو عجیب سا محسوس ہونا شروع ہو رہا ہے، تو آپ اسی وقت منزل کی ریکارڈنگ شروع کر دیں۔ آپ کو 3 سے 4 دنوں کے بعد الٹی، کالے رنگ کی یا سادی سی الٹی لگ جائے گی، وہ اس چیز کی علامت ہوگی آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ مسئلہ ختم ہونا شروع ہو چکا ہے۔ جو مرضی ہو جائے، 1 ماہ تک، کم از کم 1 ماہ تک آپ نے یہ عمل روز کرنا ہے، 2 سے 3 مرتبہ یہ دم سننا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ملے گا، کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ 1 ماہ تک یہ دم سننا ہے 2 سے 3 مرتبہ، اور وہ پانی 1 ماہ تک آپ نے روز پینا ہے۔ گھر کے تمام افراد بھی پی سکتے ہیں۔ یہ دم آپ نے ایسے نہیں سننا کہ دم چل رہا ہے، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس دم کے ساتھ اس کی عربک بھی لکھی ہے، آپ وہ عربک بھی ساتھ ضرور پڑھیں۔ اس کے لیے وضو کا ہونا بالکل ضروری نہیں، خاص دن ہے اس میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم ضرور ہوگا۔ اگر 1 ماہ میں آپ کا مسئلہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا، 70% ہوا، 80% ہوا، تو آپ 1 ماہ سے زیادہ عرصہ تک بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ تو عزیز دوستو یاد رکھیں، جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں 1 مرتبہ، روز دن میں 1 مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے، ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے،
اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔